اور آخری بات یہ ہے کہ اب محرم ہے اور اہل بیت سے حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا لیکن مومن، اور حضرت علی سے بغض نہیں رکھے گا لیکن منافق، اور کہا کہ دو گروہ حضرت علی کی محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک ان کی شان کو ان کی شان سے جتنی ہے اس سے بڑھا کر بیان کریں گے، اور ان کی جو شان ہے اصل اس سے گھٹا کر بیان کریں گے۔ یہ اہل سنت میں بھی شامل ہے اور اہل تشیع دونوں میں شامل ہے، یہ دو گروہ جہنم میں جائیں گے۔ تو بات کیا ہوئی کہ محبت کا جو معیار ہے وہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس محرم میں دیکھ لیں، کیوں کہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور آخری اور بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اور بھی اولاد تھی لیکن دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان دونوں نے دو بڑے کام کیے ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کی اولاد نے جو دو کام کیے ہیں کیا ہماری زندگیوں میں یہ ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امت کی خیر خواہی کے لیے حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا جو خلافت کا حق تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ امت مسلمہ میں خون ریزی نہ ہو، حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دینا حضرت حسن کی سنت ہے۔ تو کیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، انہوں نے پوری امت کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا، آج تو ہم اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کو نہیں مد نظر رکھتے، ہم صرف چند اغراض کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو چند فٹ زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ہم چند ٹگے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بھائی یہ میرا ہے، اس کے لیے تھانے کچہری پہنچ جانا ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دینا، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھلا گئے، ہم نے یہ سبق سیکھا، اور اس سے بڑا سبق حضرت حسین علیہ السلام دے گئے ہیں۔ کیا دے گئے ہیں؟ دو لفظوں میں، وہ ہے کہ مروسی سیاست ہو اور مشاورت کے بغیر ہو تو بھائی اس خلیفہ کو ہم نہیں مانتے۔ تو آج ذرا چیک کر لیں نا، جن کے ہم سپورٹر بنے ہوئے ہیں، جن کے ہم سپورٹر بنے ہیں، چیک کر لیں۔ میں کسی کی بات نہیں رہا، کسی کی مخالفت، معیار چیک کر لیں۔ اور کسی کے آج ووٹ دینے کا انتخاب کے لیے ہمیں کیا سکھلایا گیا؟ گلی، سڑک، تھانہ، کچہری، یہ سیاست ہے؟ دین نے کچھ معیارات دیے ہیں۔ جب بھی کسی کو ووٹ دینا، سب سے پہلے اس کا عقیدہ چیک کرنا، سب سے پہلے عقیدہ چیک کرنا ہے اس کا۔ ذرا ارد گرد ذرا دیکھیں نا، جو ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں پارٹیاں، عقیدہ کسی کا چھپا ہوا ہے تو جس نے جس عقیدے والے کی سپورٹ کی، قیامت والے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دوسرا، عبادات کا بھی نقشہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کچھ کافی پارٹیوں کا جنہیں سورہ اخلاص ہی نہیں پڑھنی آتی، اس کے علاوہ ساری عمر نماز نہیں پتہ نہیں پڑھی انہوں نے۔ کیا عبادات میں جو فرائض کی عبادات ہیں ان کے پابندار اور سنت کے مطابق ہیں؟ میرے علم میں تو کوئی نہیں، نہ مجھے کوئی نظر آ رہا ہے۔ تیسرا، معاملات میں کیسے ہیں؟ مجھے بتائیں سود سے بچا ہوا کون ہے؟ سب کے کاروبار سودی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ اور یہ ابھی تازہ سٹے، میں کسی پارٹی کی یہاں پارٹی بازی کرنے کے لیے صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی تازہ تیسرا سٹے بھی ماشاءاللہ ایک پارٹی نے لیا سود کے خلاف، اور ہم بڑی دلالے سے کہتے ہیں بڑی ترقیاں کی ہیں جی، ساروں میں ہیں۔ کوئی مندروں میں جا کے آرتیاں اتار رہا ہے، کوئی سود کے خلاف اپیلیں کر رہا ہے کہ سود ختم نہیں ہونا چاہیے، کوئی جناب علی ساری عمر پتہ نہیں اس کے معاملات کردار کیسا رہا ہے، جناب کیسے معاملات رہے ہیں، جس کا کوئی معاملہ ہے۔ اس کے چوتھی بات اخلاقیات، اور اخلاقیات کے چیمپئن اس وقت کون ہے آپ کو سب سے بڑا پتہ ہے؟ وہ اخلاقیات کو چیمپئن کی اخلاقیات ہی نہیں ہے، حکمران کی اخلاقیات ہی نہیں ہے، جس کا اخلاق ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ چار چیز، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ اور پانچویں چیز، آپ جس ایم پی ایم اے کو ووٹ دیتے ہیں، کسی ایم پی ایم اے کو اس سے پہلے پوچھیں منشور نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا منشور کہتے کسے ہیں۔ اس منشور میں یا وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے تو یہ اسلامی شک کے لیے میں نفاذ کے لیے کوشش کروں گا، یہ آپ مجھے اس لیے انتخاب کریں۔ کسی کی ہے؟ کسی کی نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو بھی مسائل ہیں، کسی نے کاپی پینسل پکڑ کر فگر لکھ کر کہ بھائی اتنا ہم پر قرضہ ہے، اتنے ہمارے اخراجات ہیں، اتنے ہمارے معاملات ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کو اس طرح حل کیے گا، ہمیں اتنے سال یہ معاملات اس طرح کرنے پڑیں گے، پھر جا کے اس چکر سے نکلیں گے۔
کبھی کسی نے کاپی پینسل پکڑ کر حل بتایا اس کا؟ ان کو خود ہی نہیں پتا، کیونکہ وہ صرف اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے ہیں. ہمیں غلط فہمی پڑ گئی ہے کہ یہ شاید ملک کا کچھ کرنے کے لیے ہیں. اس لیے خدا را ہم دین کے ساتھ اگر جڑے ہیں تو ان معیارات کو چیک کریں. اگر نہیں ہے کوئی تو پھر ٹھیک ہے، آپ اللہ کو گواہ کریں، یا اللہ میں اس سسٹم سے بری زما ہوں، یہ طاغوتی سسٹم ہے، میں نہیں اس کا حصہ بنتا. اپنے دنیاوی اغراض کو پیچھے پھینک دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں. معیارات یہ ہیں، ان معیارات میں کوئی بتا دے کوئی شک ہو اس میں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات کوئی اسلامی منشور ہو کہ بھائی ہمیں ہمارا انتخاب کریں، ہم یہ اسلامی سسٹم یا یہ شکیں جو نا غلط ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، ہم صحیح کریں گے. اور چھٹی پھر بعد میں آتے ہیں دنیاوی کو کاپی پینسل پکڑ کر اس کا حال تو بتائیں. وہ کہتے ہیں تصویر خراب ہے نا، سامنے کوئی پینٹر کی تھی تو اس نے کہا بھئی اس کو صحیح کر دیں، تو ساروں نے اپنی اپنی جو نا غلطی نکالنی شروع کر دی. جب کہا اس کو صحیح کر دیں تو صحیح والا کوئی بھی نہیں تھا. ادھر غلطیاں نکالنے والے، اپنی سیاست چمکانے والے سارے ہیں، لیکن درستگی والا کوئی بندہ نہیں. اس لیے گھر سکون سے بیٹھیں، بندہ اللہ کو نظر آئے تو اس کو انتخاب کر لیں. لیکن قرآن کی نص کے مطابق جس نے جس کا ساتھ دیا، آپ نے کسی ایم پی ایم این اے کو ووٹ دیا اور اس نے آگے ٹھیکوں میں گپلا کیا، اس نے سودی کام کیا، اس نے 2 نمبریاں کیا، اگر اس کا 1 لاکھ ووٹ ہے تو 99,999 کے بعد اگلے ووٹ کا گناہ میں آپ شریک ہیں. میں آرام سے بیٹھا ہوں، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جنابی. اتنا نہیں پتا وہ ایم پی ایم نے جتنی 2 نمبری کر رہا ہے، میرا کھاتا روز کالا ہو رہا ہے، روز کالا ہو رہا ہے. آگے جا کے پتہ چلے گا بھائی میں یا اللہ میں نے تو بڑی تجدید پڑھی، بڑی نمازیں پڑھی. ان کا جڑا بندے کا انتخاب غلط کر رہا ہے اور جتنی اس نے 2 نمبری کی تھی، تیری اس 1 ووٹ کا اتنا حصہ ہے تیرا. قرآن کی نص کے مطابق جس نے بلائی کا ساتھ دیا اور جتنی دیر وہ بلائی چلے گی اس کا کھاتا لکھا جائے گا، اور جس نے برائی کا ساتھ دیا، غلط کا ساتھ دیا، جتنی دیر وہ غلط چلتا رہے گا، چاہے قیامت تک چلتا رہے گا، اس کا کھاتا کالا ہوتا ہے. اگر یہ بات سمجھ ہو جائے تو ہم کانوں کو ہاتھ لگا لیں کہ یا اللہ معافی دے دے، جو ہو گیا معاف کر دیں. آئندہ سے ان معیارات کے مطابق کوئی بندہ آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں گھر پہ بیٹھا ہوں، میں تجھے گواہ بنا کے رہتا ہوں، میں اس سسٹم کا حصہ نہیں. اس لیے ہمیں سبق یہ پڑھا دیا، نماز آپ کی چلی جائے تو فکر نہیں کرنی، روزے چلے جائے فکر نہیں کرنی. ووٹ بڑی مقدس امانت ہے، اس کو دینا ہے. مقدس امانت کے لیے وہ معیار بھی ہونا چاہیے. وہ ہے تو ٹھیک ہے. گفتگو کافی لمبی ہو گیا ہے، پر یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین نے کیا، حضرت حسن علیہ السلام نے کہ حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دینا حضرت حسن علیہ السلام کی سنت ہے. اور حکومت کا نظام ہو، ماروثی سسٹم ہو اور مشاورت کے بغیر ہو تو ہم نے اس کو نہیں مانا. ہم نے قرآن و حدیث کے جو معیارات ہیں اس کے مطابق حکمران ہو، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور اسلامی شک کی کوئی بات کرے، اس کے لیے کوشش کے لیے کوئی بات کرے اور اس کا کوئی حل بتائے تو اس کا انتخاب کر لینا. اس کے بعد وہ غلط کرتا ہے تو آپ بری ذمہ ہے، کیونکہ آپ نے معیارات چیک کر کے دیے. اللہ سے دعا ہے کہ جو محرم ہے، یہ جو نفع بخش علم ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر کے اس کے مطابق جو ہماری ذات کے ساتھ تعلق ہے صرف اتنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم کے مہینے میں، اس مہینے میں ہم نے قتال بھی منع کر دی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ کا ہر چیز سے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے. یہ محرم حرمت والا مہینہ ہمیں سبق دے رہا ہے. اور حضرت علی اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو یہ معیارات چیک کر لیں. اگر معیارات ٹھیک ہیں تو آپ کی محبت کھری ہے، اگر یہ معیارات نہیں ہیں تو آپ کی محبت کھوٹی ہے. اپنی محبت کو صحیح کریں، معیارات درست کریں اور اس کے بعد حضرت حسن و حسین کی سنت پر عمل کر کے اس مہینے سے سبق سیکھیں کہ ہم نے اس مہینے سے سیکھنا کیا تھا اور ہم نے باعمل مسلمان کیسے بنا سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مہینے ہیں اس کا قرآن و حدیث کے مطابق جو صحیح فہم ہے اس کو سمجھ کے اس کے مطابق باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.